السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین کی توفیق خاص کے ساتھ کل قیام اللیل کے اندر 9ویں سپارے کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ خالق و مالک سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کے مفاہیم اور اس کے تراجم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کے اختتام کے اوپر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے چند اسباق ہیں۔ اللہ رب العالمین کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام کا موقع ملا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ان سے کلام کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ آواز بہت پیاری تھی، رب العالمین کی آواز ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آواز کی مٹھاس دیکھ کے خواہش کا اظہار کیا کہ باری تعالی اگر آپ کا دیدار بھی ہو جائے تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہے گی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب آئے موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے اور بات کی ان کے ساتھ ان کے رب نے، قال ربی ارنی انظر الیک، شوق میں آ کر کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے آپ ایسی نگاہ عطا فرمائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار بڑھتا چلا گیا۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا آپ یوں کیجئے کہ اس سامنے پہاڑ کے اوپر دیکھیے، یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کے اوپر میں صرف اپنے نور کی ایک تجلی، ایک کرن اس کو ڈالوں گا۔ اگر یہ پہاڑ اپنی حالت پہ برقرار رہ گیا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب پہاڑ کے اوپر رب العالمین نے اپنی نور کی کرنوں میں سے اور نور کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کو ڈالا، وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور یہ منظر دیکھ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو افاقہ ہوتا ہے، تھوڑا ٹھیک ہوتے ہیں، قال سبحانک، سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو سارے انبیاء نے پاکی بیان کی ہے۔ ہم سے بھی جب غلطی ہو، کوتاہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے پہلے اللہ کی پاکی بیان کیا کریں کہ مالک تو پاک ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، میرے سے تو خطا ہونی ہے، میں تو انسان ہوں۔ اللہ کو اپنی پاکی بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طہارت کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، یا سبحانک، میرے مالک تو پاک ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بھی گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آگے چل کے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو ہر چیز کے اوپر وسیع فرما دیا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اگر زندہ رہتے ہوئے ایک انسان نے اتنے گناہ کیے ہیں نا کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں، یا سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو چکے ہیں، اگر وہ بندہ آ کے اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیتا ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے، تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہے، اگر میرے گناہ بڑھ گئے ہیں تو تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو چکے نا، تیری رحمت کا سمندر تو ہر ٹائم تلاطم اس کے اندر برپا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میری رحمت کا واسطہ مجھے دیتا ہے، میرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دیتا ہے، میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک بھی کیوں نہ چلے جائیں۔
تو ہمیں بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ہاں معافیاں مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت کا اس کو واسطہ دینا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی کو بھی معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں لپیٹ لیجئے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے اللہ رب العالمین کے، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو خیر الراحمین، ارحم الراحمین، یہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، ان کا واسطہ دے کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت وسیع تو بڑی ہے لیکن یہ ملے گی کن کو؟ جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروا کے لے جا رہے ہیں، راستے کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے، قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ پانی بالکل ختم ہو گیا ہے اور قریب ہے کہ پیاس سے ہم موت کی طرف چلے جائیں، ہماری موت واقع ہو جائے، تو آپ پانی کا بندوبست کیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں عصا دیا ہے نا، اس کو پتھر کے اوپر ماریے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس عصا کو آپ یہ سامنے پتھر کے اوپر ماریں۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 قبیلے تھے، 12 سردار تھے، 12 چشموں کو اللہ رب العالمین نے جاری فرما دیا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر ایک شخص نے، ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پا لیا۔ یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معجزہ ہے، غالباً غزوہ خیبر کے اوپر یا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر یا کسی اور جنگ کے موقع کے اوپر پانی ختم ہو گیا ہے۔ جانور ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں جن کے اوپر سوار ہو کے چلنا ہے، اور انسانوں کو بھی پیاس لگ رہی ہے، صحابہ پیاس سے بھوکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ مشکیزوں کے اندر جو پینے والا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا بہت تو تلاش کرو، کسی کے پاس کوئی ہلکا سا پڑا ہوگا۔ ایک صحابی نے لا کے دیا ایک پیالہ، کہا یہ پیالہ بس ملا ہے سارے لشکر کے اندر سے تلاش کرنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے اس پیالے کے اندر اپنی مبارک انگلیوں کو رکھا، اللہ رب العالمین نے انگلیوں سے ہی چشمے جاری کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مشکیزوں کو بھر لیا، اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا، خود بھی پانی پی لیا، اور اس پیالے کے اندر بھی اتنا ہی پانی ہے، اور آپ کی مبارک انگلیوں سے ایسے ہی پانی کے چشمے بھی جاری ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ معجزات اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں سے صادر فرماتے ہیں تاکہ لوگ ایمان لے کے آئیں اور لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک بدبختی یہ بھی تھی، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ہفتے والے دن اللہ رب العالمین نے مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ ان کی آزمائش تھی کہ جس دن منع فرمایا تھا اس دن مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھیں، مچھلیوں کے جتھوں کے جتھے آتے تھے، وہ سمندر سے اور دریا سے اس طرح باہر نکل کے ان کو اپنی طرف دعوت دیتی تھی۔ اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جس دن ہفتہ ہوا کرتا تھا تو مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، ہفتہ نہ ہوتا، لَا تَأْتِيهِمْ، تو مچھلیاں بھی نہ آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے اسی طرح ان کو آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے نا، تو کیا ہوا؟ ہم جال لگا لیتے ہیں، ہم آڑ کھود لیتے ہیں، آڑ سمجھتے ہیں نا، تھوڑا سا مٹی کو کھود لینا اور وہاں سے پانی آ جاتا ہے اور جمع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ معاملات کر لیے، ہیلہ اور بہانہ اختیار کر لیا۔ اللہ رب العالمین گناہگار بندے کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو اپنے گناہ کے اوپر ہیلے بناتا ہے، بہانے تراشتا ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی اور اس کو سخت سزا ملتی ہے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے ان کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے ایسا عبرت بنایا، ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا ان کے ایسے ہیلوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہیلوں سے اور بہانوں سے اللہ رب العالمین بچائے۔ یہ ہیلہ اور بہانہ جو ہوتا ہے نا، یہ گناہ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کر سکتا،
اپنے گناہ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اس وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس سے بچا کے رکھے اور ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے حوالے سے بڑے ہیلے بتاتے ہیں کہ دکان کے اوپر تھوڑا میرا رش ہوتا ہے، میرے کاؤنٹر کے اوپر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو میں پہلے اس کو بیچتا ہوں، پھر میں اس کو بیچتا ہوں، پھر میری باری آتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ہیلے سنے گا بھلا؟ باجماعت نماز کو میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا دورانیہ کس نے بتایا ہے ہمیں؟ فجر کس ٹائم پڑھنی ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سارے اوقات جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کو سکھائے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ۔ ہمیں ان کو ان کے مقررہ اوقات کے اوپر ہی ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگا کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ اگر توفیق نہیں مانگیں گے اور یہ بات کر دیں گے پہلے وہ آتا ہے پھر میں آتا ہوں، پھر کوئی اور جاتا ہے، پھر ہم سب جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تو طریقہ درست نہ ہوگا۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان کو اس کا کوئی ثواب نہ ملے گا۔ خالق و مالک ہمیں ہدایت عطا فرمائیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں اسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے غیب کے علم کے متعلق فرمایا کہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ ان سے فرمائیے کہ قیامت کا علم تو صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، اچانک قیامت نے آ جانا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو آپ نے حدیث سن رکھی ہیں کہ ابھی مالک نے کپڑا کاٹ کے رکھا ہوگا اور گاہک نے کپڑا لینا ہوگا، ابھی اس کو طے کر کے شاپر میں ڈالنا باقی ہوگا کہ وہاں سے قیامت آ جائے گی۔ دودھ دھونے والا دودھ دھو رہا ہے، اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکل چکا ہے، برتن تک دودھ پہنچنا ہے۔ اس وقفے کے درمیان اور اس چند لمحوں کے درمیان قیامت آ جائے گی، بہت جلد قیامت برپا ہوگی۔ اور ویسے بھی جو شخص مر جاتا ہے اس کی تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ من ماتت فقد قامت قیامتہ، اور ہم سے کسی شخص کو اپنی موت کا نہیں پتہ ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع لانا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہا کریں۔ خالق و مالک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔